قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ آپ کی جو شورۂ آفاق تصنیف ہے کشف المحجوب، اس کتاب کا ایک عام چیپٹر ہے ادب کے عنوان پر، اسی سے لفظ آداب نکلا ہے۔ تو ادب کے عنوان پہ حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات لکھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، اور موضوع جو منتخب کیا گیا وہ اس لیے کہ ہم اہل اسلام جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت داتا علی اجویری علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہونا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیا۔ حضرت کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کچھ سن چکے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں، محبت میں، اور اسی کا آگے ساری حیاتی آپ نے لوگوں کو درس دیا ہے۔ حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی اولاد نہیں ہے، اور حضرت کے خلفاء بھی نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے یا ان کے خلفاء ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت نے نہ تو کسی کو خلافت دی ہے، نہ حضرت کی اولاد ہے۔ ہمارے تمام صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر پیر کا، ہر ولی کا فیض زمانے میں جاری ہوتا ہے۔ حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ کا جو فیض ہے یہ ان کی کتاب کشف المحجوب میں پوشیدہ ہے۔ آپ اسے سمجھیں، جو باتیں اس میں حضرت نے درج فرمائی ہیں انہیں اسی نیت اور اسی ادب احترام کے ساتھ ہم پڑھیں کہ جیسے اللہ نے مجھے موقع دیا ہو، میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوں، حضور گفتگو فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اگر ان کی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو آج بھی ان کا فیض اس بندے کو مل جاتا ہے۔ تو اصل جو مرکزی ہمارا موضوع ہے وہ ادب کے عنوان پر ہے۔ بڑی اہمیت ہے ادب کی، اور آپ احادیث کریمہ میں جو ابواب کی تقسیم ہوتی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کتاب الآداب کے نام سے ہمارے محدثین ایک چیپٹر ذکر کرتے ہیں کہ اس میں آداب کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے نا، وہ ادب سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی تعلیمات ہم ذکر کریں گے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے
ہم کلام ہونے کے لیے جب کوہ طور پہ گئے تھے تو جیسے ہی اس کوہ طور کے وہ قریب پہنچے، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں بھی اس کا تذکرہ کیا، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ تم ایک مقدس وادی میں قدم رکھ چکے ہو۔ اب جس طرح ہر بادشاہ کے دربار میں جانے کا ایک ادب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ ہوتا ہے، اور جیسا بادشاہ ہو اس لحاظ سے اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کی توقیر ہوتی ہے، تو اب چونکہ تم ایسی وادی میں آئے ہو جہاں تمہاری تیرے رب سے ملاقات ہونی ہے، وہ ہم کلامی ہونی ہے، تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اپنے جوتے ادھر ہی اتار کے پھر کوہ طور پہ آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب تھا جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بندے نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس کے بعد آبادی کے قریب پہنچے، ایک دیوار تھی، دیوار پہ حضور نے ہاتھ ملے، کچی دیوار تھی اور اس وقت رواج بھی ایسا ہی تھا، دیوار پہ ہاتھ ملے، حضور نے ہاتھ مل کے پہلے اپنے چہرے کا مسح کیا، دوبارہ ہاتھ ملے، حضور نے اپنے بازوؤں کا مسح کیا، تو یہ تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس بندے نے یہ پوچھا کہ حضور میں نے جب سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہمارے عرب معاشرے میں کسی بندے کے ساتھ جو دشمنی سمجھی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سلام کرے تو سلام کا جواب نہ دیا جائے تو دشمنی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضور میں تو ڈر گیا تھا کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، لیکن ابھی آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں حالت وضو میں نہیں تھا، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی حالت میں اپنے رب کا نام لوں کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں۔ تو اب چونکہ میں نے دیوار دیکھی، تیمم کیا، تو اب میں نے کہا السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو خوب طہارت کے بعد میں نے پھر اللہ کا نام اپنی زبان پہ لایا۔ حالانکہ نبی تو ہر وقت پاک ہی رہتے ہیں، امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ سو جاتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے۔ امت کے اندر یہ ہے کہ شیطانی خیالات اگر زیادہ راسخ ہو جاتے ہیں، خواب کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کو احتلام نہیں ہوتے، ان کی زندگیاں عام لوگوں سے بہت بلند اور نہایت پاکیزہ زندگیاں ہوتی ہیں، لیکن امت کو سمجھا دیا کہ آداب کسی بھی بندے کی سرخروئی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے، حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس کے تحت حدیث لکھی کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، کیوں؟ دوزخ کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ یعنی انسان اور پتھر ہے، اس لیے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تحت اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے خود کو اور اہل خانہ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اے فقہوہم وادبوہم، دین کی تعلیمات کو خود بھی سمجھو، اپنے اہل خانہ کو بھی سمجھاؤ، اور جو آداب زندگی بتائے جاتے ہیں وہ خود بھی آداب زندگی اپناؤ اور یہی آداب زندگی اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اس طرح تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ تو یہ ساری آداب کی میں نے آپ کے سامنے اہمیت پر دلالت کرنے والی آیتیں اور حدیثیں میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات بھی بیان کیے۔
ہم جس وقت ادب کا نام لیتے ہیں، ادب ہے کیا؟ ادب کیا شے ہے؟ اس کے بارے میں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، الوقوف مع المستحسنات، اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ آداب ہیں۔ اچھی عادتیں کیا ہیں؟ آسانی کے لیے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آداب ہوتے ہیں۔ اب ہماری گفتگو کا جو اصل مرکزی موضوع ہے، مضمون ہے، میں اس کی طرف آ چکا ہوں۔ فرمایا کہ ادب کی بات جب کرتے ہیں 3 طرح کے ادب ہوتے ہیں۔ ایک ادب مع اللہ ہے، بارگاہ الہی کا ادب کرنا۔ دوسرا ادب مع نفسی، آدمی کا اپنے وجود کا، اپنی اس شخصیت کا ادب کرنا۔ اور تیسرا ادب ہوتا ہے ادب مع الخلق، اللہ کی مخلوق کا ادب کرنا۔ یہ 3 قسم کے آداب ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں بیان کی گئی ہے، اور انہی تینوں قسم کے آداب کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان آداب پہ خود بھی عمل کرو، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تعلیم دو، نتیجہ یہ نکلے گا دوزخ کی آگ سے اللہ محفوظ فرما دے گا ان تینوں آداب کی وجہ سے۔ تینوں آداب میں پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا ادب۔ اللہ کی ذات کا ادب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے۔ رزق اللہ کی ذات سے ملتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ کی ذات سے ملتی ہے، زندگی ہے، ہر قسم کی نعمت زندگی کی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ زمانہ، اگر پورا زمانہ مل کے، جن انس ساری مخلوقات مل کے بھی اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، میرا رب اگر فائدہ نہیں دینا چاہتا، پوری مخلوق بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ حقیقی اختیار صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس بات پہ مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہو، یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے۔ ہمارے صوفیاء نے مزید اس کو یہ لکھا کہ دنیا میں سب سے بڑا متکبر آدمی وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہو، اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہو، اللہ کی سرزمین پہ چلتا ہو، اسی کی ہوائیں انجوائے کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا متکبر آدمی یہ متکبر آدمی ہے۔ ہر نعمت اللہ کی تسلیم کرتا ہے کہ مجھے جو بھی دیا ہے رب نے دیا ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا۔ فرمایا سب سے بڑا متکبر آدمی یہ ہے، تکبر میں مبتلا آدمی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ اب اللہ کا ادب کیا ہے کہ اس کی نعمتیں استعمال کر کے جو تمہیں توانائی ملی ہے، جو تمہیں تعارف ملا ہے، جو تمہیں آسائشیں ملی ہیں، جب سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے تو اب حق بنتا ہے کہ ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ہمارے صوفیاء نے اس کو مزید اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ ادب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے بارے میں چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس جگہ پہ موجود پایا جائے، تو اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ بندہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ پہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں پہ دکھائی نہیں دینا چاہیے، بندہ وہاں پہ دکھائی نہ دے، یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اب آپ بتائیں، گناہ کے محلات سے مراد گناہ کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، کیا میرے رب تعالیٰ کی یہ پسند ہے کہ بندہ مومن وہاں پہ پایا جائے؟ میرا رب کبھی گوارا نہیں کرتا اب بندہ وہاں پہ نہ ہو۔ عبادات کے جتنے مراکز ہیں، نیکی کے جتنے مراکز ہیں، اصلاح کے جتنے مراکز ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں پہ پہنچے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے، اب بندہ وہاں پہ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو۔ اور ایک اللہ کی بارگاہ کا حیا بھی ہوتا ہے، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 حدیثیں ایک ہی مضمون کی ہیں، ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے، یا فرمایا کہ تو زندگی کا کوئی بھی عمل اس طرح کرے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تو عبادت کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا جب بندے کو یہ ہو کہ جس میں نے یہ کہا کہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت فرض ہیں جو بھی ہے،
نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میری نماز اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اور پھر تصور یہ ہو کہ میری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی لیکن وہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارے سامنے ہے، اب تم کہہ رہے ہو اللہ اکبر۔ کون اللہ اکبر؟ وہ جو میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، جو بھی اس کی تحمید کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ اس کو سننے والا کون ہے؟ وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بندے کی جب یہ بن جائے کہ میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، میں نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، میری ہر حالت کو میرا رب مشاہدہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے بعد جو بندے کی کیفیت بنتی ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا ادب یہ ہے کہ ہر معاملے میں بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی بھی عمل میرے رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس میں کیا بندہ مومن کا بھلا ہو جائے گا، عبادات میں خلوص پیدا ہوگا، ریاکاری اندر سے ختم ہو جائے گی، گناہ کی طرف ہاتھ اٹھنے لگے گا، فوراً دل میں خیال آئے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر لوں۔ کیا آپ نے وہ مثال نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر آئے، حضور نے اپنی تہبند مبارک کا کپڑا تھوڑا سا پنڈلی سے بھی اوپر کیا ہوا تھا لیکن گھٹنے سے نیچے تھا، حضور بیٹھے رہے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، حضور اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ عثمان غنی آئے تو حضور نے تہبند کا کپڑا نیچے کر لیا۔ تو صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب وہ بندہ آ رہا ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی اس حالت میں اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرے حیا کی وجہ سے وہ میرے سامنے نہیں آ کے بیٹھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا رب تعالیٰ کی ذات کا ادب کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو آداب زندگی میں اہم ترین معاملہ ہے، اللہ کی ذات کا ادب، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کا مقام اور اس کا درجہ کیا ہے کہ بندہ ہر وقت یہ محسوس کرے کہ دیکھیں ایک یہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی کو غلط قسم کی موومنٹ کا یہاں پہ خیال بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، محفوظ ہو جائیں گے، آپ نکل نہیں سکیں گے۔ بہت سارے جرائم صرف اسی لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ڈیٹا آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، پیسہ تیلا بھر کے آپ اس کی جتنی بھی کوریج ہے آپ اس کو بند بھی کروا سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہر بندے کا جو ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، اسے ریموو کیسے کیا جائے گا؟ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، یہ اللہ کی ذات کا ادب ہے۔ اور جب ہم آداب کی بات کرتے ہیں تو سب سے اولین درجہ ادب کا یہ ادب کا درجہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے بندہ حیا کرے۔ وہ ایک بندہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کے کسی گناہ میں ملوث تھا، ایک صوفی بزرگ گزرے، وہ بندہ بھاگنے لگا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک بات کا جواب دو، اگر اس حال میں تیری ماں تجھے دیکھ لیتی تو کیا محسوس کرتے؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے کہ میں کبھی یہ کام نہ کرتا، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ تو کہا کہ تیری ماں تجھے دیکھ رہی ہوتی، اس کا حیا اتنا ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کام میں؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے مزید جو مثالیں ذکر کی ہیں آپ وہ مثالیں بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ عمل کی اصلاح ہوگی۔ تو پہلا یہ ادب کا تقاضا اللہ کا ادب ہے، اس کی ذات کا ادب ہے کہ اس کی عبادت کا وقت ہے، عبادت ادا کی جائے۔ گناہ کی طرف معاشرہ بلا رہا ہے، صرف اس لیے گناہ سے بندہ پیچھے ہٹ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اگر کوئی بھی اوٹ پٹانگ قسم کا کام کرتا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس بات کا۔ یہ کیفیت، یہ ڈر اور یہ خوف، یہ خشیت کا جذبہ جو پیدا ہوگا، اسے کہا جاتا ہے ادب مع اللہ، اللہ کی ذات کا ادب اس بندے نے کیا ہے۔ اور دوسرا ادب ہوتا ہے ادب النفس۔ اللہ نے آپ کو جو تشخص دیا ہے، جو زندگی دی ہے، جو تعارف دیا ہے، ایک جسم ہے، یہ جس مرتبے کے ساتھ اللہ نے دے کر مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس جان کا ادب کریں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کون سا مقام اور درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی کسی کے ہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اصل دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ
نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں بغیر کسی حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ بچوں کی پیدائش اصل دین پہ ہوتی ہے۔ جب وہ بالغ ہوتے ہیں، کوئی یہودیت کی طرف، کوئی نصرانیت کی طرف، کوئی مجوسیت کی طرف اور کوئی اسلام کی طرف، یہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مجھے اور آپ کو جسم ملا اور اس جسم کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے، تو وہ جسم جنتی جسم لے کر آئے ہیں۔ اب اپنے جسم کا ادب یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جس سے یہ جسم جنتی جسم بن کے رہے، جنت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ اپنی ذات کا ادب ہے۔ اس حوالے سے کیا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بندہ جب کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس گناہ کا آخر جا کے نتیجہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے جو محروم ہو جائے، یہ معنی ہے، یہ لعنت ہے اس بندے پہ، یعنی اللہ کی رحمتوں سے محروم آدمی۔ اور جس عمل کے بارے میں خود رب فرما دے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اب عام بندہ کوئی بات کرے کتنا غصہ آتا ہے بندے کو۔ ہم اگر جا رہے ہوں، ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر کوئی بندہ کہے لعنت ہے اندے، کتنا غصہ آئے گا، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں، اپنے سارے اختیارات استعمال کریں گے، وہ اس نے مجھے لعنتی کہہ دیا۔ جس عمل پہ میرے رب نے فرمایا کہ یہ لعنت کا مستحق ہے وہ آدمی جو جھوٹ بولے گا۔ اب ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے جسم کا ادب کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس سے آپ کی ذات پہ تہمت آ سکتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی دیکھیں۔ عرب کا بدترین معاشرہ عرب کا، اعلان نبوت کیا، اٹھ کھڑے ہوئے لوگ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے نا، بتاؤ اس زندگی پہ داغ کون سا ہے، تہمت کون سی ہے؟ جھوٹ کی تہمت، زنا کی تہمت، شراب کی تہمت، گالی گلوچ کی تہمت، دھوکے کی تہمت۔ اب سارے ایک دوسرے کو منہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی نبوت کا انکار کرنے والا آدمی لیکن حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکال سکا۔ ساری امت کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، کنیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ ہمارے برے صغیر میں ایک آدمی کو شوق چڑھا کہ حضور کی اس بات کو دیکھ کر کہ حضور نے فرمایا دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب قرار دی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے، ان میں ایک خواتین کی محبت بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کسی بندے نے حضور کی ذات پہ یہ تہمت نہیں لگائی آج تک کہ یہ تو شہوت پرست ہیں۔ کیوں؟ حضور کی پاک دامنی کا گواہ ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ بھی یہ گواہ تھا کہ جو کچھ مرضی کر لیں یہ شہوت پرست نہیں ہو سکتے۔ اس عرب کے معاشرے میں جہاں پہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، کسی بندے کو یہ موقع نہیں ملا کہ حضور کی ذات پہ، اگرچہ جان کا دشمن ہے لیکن صادق اور امین کے لقب سے وہ بندے بھی یاد کرتے تھے حضور کو۔ یہ اپنی ذات کا ادب ہے۔ اللہ نے کیسا جسم دے کر بھیجا؟ جب پیدا ہوئے تو نہ اس پہ زنا کی تہمت، نہ اس پہ حرام کھانے کی تہمت، نہ اس پہ چوری کی تہمت، نہ بددیانتی کی تہمت، نہ دھوکے کی تہمت، نہ جھوٹ کی تہمت۔ بس یہی پاکیزہ جسم، پاکیزہ قسم کا تعارف، پاکیزہ شخصیت ساری زندگی رکھیں۔ اگر کوئی معاملات میں اگر ہو بھی جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے، کیا ہوا؟ آپ ہیں، وہ آدمی ہے، فوراً سے اپنا تصفیہ کریں، فوراً ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کریں، اپنے حقوق معاف کروا لیں۔ اس سے پہلے کہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ جائے تو وہ حدیث شریف ہمیشہ سامنے رکھیں، اللہ جل شانہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن وہ حق جو کسی انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ انسان کا حق ہے۔ انسان جب تک معاف نہیں کرے گا اس کا حق اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ تو اپنی ذات کا ادب اور احترام یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ لوگ آپ کو ذلیل آدمی، گھٹیا آدمی کہنے لگیں۔ کبھی اللہ نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کی جائے، شکری نہ کی جائے۔ اللہ نے تھوڑا لیکن عزت کا روزگار دیا ہے، مہنگائی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں یار لعنت پاؤ ہے مجھے کم تھے، اس سے بھی اگر محروم ہو گئے پھر کیا کریں گے؟
ہر روز اٹھ کے اپنے آپ کو کوسنا کہ یار اس محکمے کی کنی تنخواہ ہے، اسی بات چھڈو یار، اسی تے گھٹیا لوگ ہیں، چھڈو یار، لعنت پاؤ جو کم تے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی کو حقیر سمجھنا، اللہ کی نگاہوں میں کیا مقام رہے گا اس بندے کا؟ ایسے ہی زیادہ ہنسنے سے کیوں منع کیا گیا کہ لوگ آپ کو چلا کہیں گے؟ اچھا، جسم پر الٹے سیدھے ٹیٹو بنا لیتے ہیں، حلیہ بگاڑ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، جو ایسا کرے اس پہ لعنت فرمائی گئی؟ کیوں؟ اللہ نے جس حلیے میں پیدا کیا ہے، جوان ہونے کے بعد جو اس کی شکل و صورت بنتی جائے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ شکل و صورت ایسی ہی رہے، بس اللہ کو یہی پسند ہے۔ اب کسی پہ ہٹ نہیں ہے، دل آزاری نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے مبارک کی قسم قرآن میں بیان کی ہے، والشمس وضحاها، چہرہ مصطفیٰ کی قسم ہے، کتنا ستھرا چہرہ، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ لیکن بتائیں کہ اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم کھائی، وہ داڑھی کے ساتھ قسم ہے کہ داڑھی کے بغیر قسم ہے؟ اب بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جس شکل میں پیدا کیا ہے، اگر مجھے وہ شکل پسند نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں کیسے انسان معتبر بن سکتا ہے؟ اپنی ذات کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اس ذات کو، اس وجود کو بچا کے رکھیں، جناب رسول اللہ کی نافرمانی سے اپنی ذات کو بچا کے رکھیں، تہمت نہ ہو، نہ اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی بات آئے، نہ جناب رسول اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی بات آئے کہ اس نے تو اپنی زندگی کو ایسا گنوا دیا ہے، اور نہ ہی مخلوق خدا میں اس بندے کی ذات پہ کوئی تہمت آئے، پتہ لگے امین آدمی ہے، صادق آدمی ہے، پاکیزہ آدمی ہے۔ یہ زندگی جب بھری ہوتی ہے پاکیزہ خیالات سے، پاکیزہ زندگی سے، اسی لیے اپنا حلیہ تک اچھا رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی۔ لوگوں کی مجلس میں جاتے ہو تو خوشبو لگا کے جایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہنا ہے، لوگ تیرے بارے میں یہی سمجھیں کہ اچھا آدمی ہے۔ جمعے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ سفید لباس کا انتخاب کرو؟ اس لیے کہ فطرت بھی اس لباس کو، اس رنگت کو تسلیم کرتی ہے کہ اچھا لباس ہے، آدمی سونا لگتا ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تشخص دیا ہے، جو احترام دیا ہے، جو عزت دی ہے، کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کریں کہ اس عزت پہ داغ لگ جائے، شخصیت پہ داغ لگ جائے۔ فرمایا کہ یہ دوسرا ادب ہے جو انسان خود اپنی ذات کا ادب کرتا ہے۔ اور حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تیسرا ادب ہوتا ہے کہ جو آپ اللہ کی مخلوق کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کا ادب کیا ہے؟ دو حدیثیں سنیے جس میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنی چاہت کا جو تو نے کرائٹیریا بنایا ہے، جن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہیں ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں مل سکتی کہ جب تک اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی عزت اور جو معیار زندگی اپنے لیے رکھا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند نہیں کر لیتے۔ اپنے لیے سمجھتے ہو کہ کوئی بندہ میں نے گھوریاں نہ پائے، آپ بھی نہ ڈالا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہ دے، تو آپ بھی نہ دیں۔ آپ کے گھر کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ کسی بندے کی گندی نگاہ نہ پڑے، تو آپ بھی نہ ڈالیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بے جا قسم کی آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ آپ کو سزا دے دے، کوئی بندہ اپنی طاقت، اپنی اتھارٹی، اپنا عہدہ استعمال کرتے ہوئے آپ پہ بے جا قسم کی سختی نہ کرے، آپ چاہتے ہیں اپنے لیے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایسا نہ چاہیں۔ یہ بہترین تعلیم ہے حضور نے ارشاد فرما دی، جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ نتیجہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ اور دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اگر یہی جذبات اپنے اندر پیدا کر لے، ہر گھرانے کی عزت محفوظ ہو جائے گی، ہر بندے کی عزت محفوظ، ہر بندے کی جان محفوظ ہو جائے گی، ہر بندے کا مال محفوظ ہو جائے گا، امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں ہم اپنے معاشرے کو۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا کلہ میں ہی رہ گیا، یا اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اچھا میرے ٹھیک ہونا کی ہونا ہے، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت جی لمبا شعر ہے، ہر
فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب بھی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے تو آغاز ایک بندے سے ہوتا ہے، پھر ایک ایک کر کے وہ جماعت بن جاتی ہے، پھر وہ جماعت اپنی طاقت کا ایک روپ اختیار کر لیتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں سوالات مجھ سے وہ میرے بارے میں ہونے ہیں، اللہ کے حضور جا کے جواب دہی وہ میری اپنی ذات کی ہونی ہے۔ مجھے کیا لگے کوئی بندہ کیا کر رہا ہے، مجھے یہ تو ضرور لگنا چاہیے کہ میں کس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتا رہا ہوں، میں نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا ادب یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ ہمارا دین تو کتنا پاکیزہ دین ہے، اگر ایک صحابی رسول کسی چڑیا کے یا فاختہ کے بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ سر کے اوپر آ کے پھڑپھڑاتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، اور وہ شفیق نبی رحمت للعالمین اس فاختہ کو یا چڑیا کو دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے علم سے، اللہ کی طرف سے جو علم ہے اسے جان لیا، فرمایا کہ کس بندے نے اس ماں کو تکلیف دی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور بچے اٹھائے ہیں، پالوں گا، بڑے کروں گا، ذبح کروں گا، کھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز کسی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دو، واپس کرو اس کے بچے۔ ایک آدمی محض جانور کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کا دن ہے، وہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے انہی جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے؟ اگر اونٹ ہے، بیل ہے، اگر اپنی ٹانگ کی ٹھوکر لگا دے بندے کی جان نکل سکتی ہے، لیکن اللہ نے کیسا مسخر کر دیا ہے، بالآخر تم انہیں ذبح کر نہیں لیتے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی اگر یہ اپنی قربان گاہ کی طرف نہیں جا رہا، ضد کر رہا ہے، ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد لے جانا۔ تو جو ہمارا دین اسلام جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا کبھی ہمارا دین یہ برداشت کرے گا ایک مسلمان اٹھ کے اپنے مسلمان بھائی کو کسی دکھ میں، تکلیف میں اور کسی اذیت میں مبتلا کر دے؟ ہمارا دین تو کبھی نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کا ادب یہ ہے۔ حضرت باجید بستامی محض ایک راستے سے گزر رہے تھے، کتا سامنے آ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جلدی سے راستہ چینج کرو، ادھر سے ہم چلتے ہیں۔ بندے نے کہا حضرت جی اتنا لمبا راستہ کاٹیں گے؟ فرمایا کہ راستوں پر صرف ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے جذبات جب اس طرح کے جذبات ہو جائیں گے کتنا بہترین معاشرہ ہمارا بن جائے گا۔ حضرت محمد ابن المنقدر بڑے مشہور ایک اللہ کے ولی ہیں، شخصیت ہیں، تجارت کرتے تھے، اپنے ملازم سے کہا ہوا تھا کہ یہ دو قسم کے کپڑے ہیں، یہ ذرا ہلکا کپڑا ہے، یہ عمدہ کپڑا ہے، دیکھنے میں دونوں قسم کے لگتے ہیں لیکن کوالٹی کا فرق ہے، یہ بیچو گے اتنی قیمت ہے، یہ بیچو گے ذرا زیادہ قیمت ہے۔ اس نے وہ جو ہلکا کپڑا تھا وہ بیچ دیا بڑی قیمت میں۔ شام کو حساب ہو رہا تھا، وہ نکل آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں منع کیا تھا؟ قصہ مختصر، یہ کس علاقے کا آدمی تھا؟ کہتا وہ فلاں فلاں علاقے کا تھا۔ آپ اس علاقے میں پہنچے، آواز لگائی کہ کوئی بندہ ہے جس نے آ کر اس طرح کپڑا خریدا، بندہ آ گیا، کہا کہ میں ہوں، یہ کپڑا اپنا جو تو نے لیا تو اس کے اتنے پیسے واپس بنتے تھے، یہ پکڑو۔ اب وہ بندہ پیچھے پیچھے مارکیٹ میں پہنچا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کون ہے اتنے ایماندار شخصیت؟ بتایا کہ یہ محمد ابن المنقدر ہیں۔ بندہ اپنے گاؤں میں گیا، جا کر بات کہی، کہتے اچھا یہ محمد ابن المنقدر تھے؟ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، بارش نہیں ہوتی، ہم نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ وہ جو تیرا نیک بندہ محمد بن منقدر ہے اس کے واسطے سے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ اللہ ہماری بیماریاں دور کر دیتا ہے، یہ محمد ابن المنقدر۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ایک عمل کی جب ایک پاکیزگی بندے کو ملتی ہے تو اس بندے کی اگر وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں اللہ تو بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ آج وہ طہارت کہاں ہے؟ آج وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ادب ہے، احترام ہے، یعنی آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، یہ معاملہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں جو کی جاتی ہیں، بل مہنگے کر دیے، پیٹرولیم مہنگا کر دیا، اگرچہ ظلم ہے، لیکن کیا یہ ظلم کی مثالیں ہمارے خاندان میں اس طرح کی نظر تو نہیں آتی؟ کیا ہماری مارکیٹس کے اندر بھی ظلم تو نہیں ہو رہا؟
کیا ہمارے گلی محلے میں انصاف قائم ہے؟ یعنی کس کس بندے کو ظالم کہیں؟ تو کم از کم معاشرہ جب بھرا ہوا ہو ظلم سے، ایک میری ذات کی مثال تو موجود ہونا، میں ہوں جو اپنی ذات کا بھی ادب کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کا بھی ادب کرتا ہوں۔ یہ جو ایک سے پھر آگے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ جو انسانیت کا احترام کرنے کا ایک مزاج ہے، روش ہے، جب چل پڑے گی، اس کے بعد جو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نا، پھر کسی ظالم حکمران کی جرت بھی پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر سکے۔ اسے بھی پتہ ہوتا ہے سارے ایکو جا جو لینے جندہ جتھے ہاتھ پہندا انہیں کبھی معاف نہیں کیتا۔ ان کا ہاتھ پڑتا ہے اوپر کے لیول کا، میرا آپ کا ہاتھ پڑتا ہے 1000 والے لیول کا، 1500 والے لیول کا، معاف کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے آخر میں جا کر یہ نتیجہ نکالا کہ جب تک یہ آداب زندگی نہیں اپنائے جاتے، نہ تمہاری جان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ تمہارا مال محفوظ رہ سکتا ہے، نہ تمہاری عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ آداب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا ادب ہے، اپنی جان کا ادب ہے، اور اللہ کی مخلوق کا ادب ہے۔ مزید بھی میں نے اپنا جو گروپ ہے شاہ کمال کا مسجد کا، اس میں صبح ایک کتاب میں نے شیئر کی تھی۔